آپ سب ٹھیک ہوں گے. اس وقت جو ہے میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ دوستوں نے کافی کمنٹس کیے تھے کہ آپ بینگ ایڈوکیٹ جو ہے آپ ہمیں بریف کریں گے دعا زیرہ کے کیس میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. تو سب سے پہلے جو ہے ان کے وکیل صاحب تھے الطاف شیخ صاحب, تو الطاف کھوسو صاحب ان کے وکیل انہوں نے ایک سی پی فائل کی 491 کے حوالے سے کہ جو ہے بچی جو ہے کڈنیپ ہو گئی ہے. تو پھر جو ہے بچی جو تھی جو دعا زیرہ تھی وہ پنجاب میں جا کے اس نے وہ شادی کی. تو اس کے بعد جو ایف آئی آر وغیرہ بھی کٹی, اس میں ایف آئی آر میں جو ہے ایک چائلڈ میرج بیرو ایکٹ کے تحت انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی اور اس کے علاوہ 491 کے سیکشنز تھے. اور اس کے ساتھ دوسرا یہ تھا کہ ہیومن ٹریفکنگ ایکٹ کے کچھ سیکشن اس کے اندر موجود تھے. بہرحال جو ہے اسی ہفتے جو ہے پولیس نے جو ہے سندھ پولیس نے وہاں پہ جا کے پنجاب میں جا کے وہاں پہ چھاپہ مار کے جو ہے وہ بچی کو ریکور کر لیا. ریکور کر کے جو ہے یہاں پہ کراچی میں لے کر آئے. پھر اس کے بعد جو ہے جو لڑکا تھا ظہیر اس کو بھی یہاں پہ لے کر آئے. پھر اس کے بعد جو ہے کورٹ میں انہوں نے جو ہے ان کو پیش کیا. تو کورٹ میں جو ہے بچی پیش ہوئی اور بچی کا جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا. اور اس کے جو وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے بچی کو ملنے دے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, جیسا آپ کو کہا. اور چیف اس میں جسٹس سے جنید غفار صاحب تھے, ڈی بی ڈبل بینچ تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے بچی کو جو اپنے پیرنٹس سے ملنے دیں, ان کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں. تو جج صاحب نے اس پہ اعتراض کیا. جج صاحب نے کہا کہ جو ہے ہم اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے پہلے ان کے پیرنٹس ان سے ملاقات کرنے دیں. اگر ان کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ملاقات کرے گی لازمی سی بات ہے کہ وہ انڈر پریشر آ کے ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ کچھ اور دے دے. بہرحال جو ہے وہ ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا. اسٹیٹمنٹ کے تحت جو ہے بچی نے کہا کہ جو ہے وہ میں اپنی ولنگنیس پہ اور اپنے خود پر آئی ہوں, نہ مجھے کسی نے کڈنیپ کیا ہے, نہ ہی مجھے کوئی جو ہے زبردست یہاں پہ لے کر آئے, اور میں نے مرضی کے حساب سے شادی کی ہے. اس کے بعد جج صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کی بچہ عمر کیا ہے. تو بچی نے اعتراض اس پہ جو ہے بتایا کہ میری عمر جو ہے 17 سے 18 سال ہے. تو اس کے اوپر جو وکیل صاحب نے کہا کہ جو بچی کی عمر جو ہے وہ 10 سال ہے. تو اس کے اوپر کیونکہ وہ ایف آئی آر میں انہوں نے مینشن کروایا 10 سال ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کوئی ڈاکیومنٹس تھا, برتھ سرٹیفکیٹ تھا دعا زیرہ کا, اس کے اندر جو ایج مینشن کی گئی تھی وہ تھی 14 سال اور 8 مہینے. تو اس پہ جو ہے جج صاحب نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے وکیل کو بھی کہا, ان کے گھر والوں کو بھی کہا کہ جو ہے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ 10 سال ان کی عمر ایف آئی آر کے مطابق. پھر اس کے بعد جب ان کا برتھ سرٹیفکیٹ سامنے آیا تو اس کے اکارڈنگ ٹو برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے بچی جو ہے اس میں جو ہے تقریباً 15 سال کی ہے. تو جیسا آپ نے کہا کہ یہ نہ آپ جو ہے ڈٹرمائن کر سکتے ہیں کہ بچی کی عمر کتنی ہے, نہ ہی میں کر سکتا ہوں. اس سے بہتر ہے کہ جو ہے ہم اس کو میڈیکل کے لیے بھیجیں. تو بچی کا جو اس کو میڈیکل کے لیے بھیجا تاکہ بچی کی جو ہے عمر کا تعین ہو سکے کہ بچی کی جو ایکچوئل جو عمر ہے وہ کتنی ہے. اچھا, اس میں دوسری بات یہ کہ جیسا وکیل صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ ان کے فیملی ممبر سے ملنا چاہتے ہیں. تو جیسا آپ نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو بچی سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہیں یا ملنے کی خواہش رکھتی ہیں. تو بچی نے ان کے سامنے منع کر دیا کہ میں ان سے کوئی ملنا نہیں چاہتی. تو ان دا اینڈ جو یہ ہوا کہ جو ہے جج صاحب نے جو ہے ان کو فردر جو ہے میڈیکل کے لیے بھیج دیا. لیٹس سی کہ میڈیکل اس میں کیا آتا ہے. بچی کی جو عمر کا تعین جو ہے وہ ریلیٹڈ ود دا میڈیکل رپورٹ ہے, کیونکہ جب میڈیکل رپورٹ آ جائے گی اس میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تاکہ بچی جو ہے وہ 18 سال ہے یا نہیں. ان دا اینڈ مائی پرسنل اوپینین از دیٹ کہ جو ہے وہ ہمارے جو لیگل جو لاز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے اسلامک جو لاز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. کیونکہ 9 سال جو ہے وہ بچی کی بالغ کی عمر ہمارے اسلام ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسلامک لاز جو ہے ایج آف پیوبرٹی میں جو لڑکی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں آ جاتی ہے. آفٹر جب ہم لڑکوں کی بالغ ہونے کی بات کریں تو لڑکے جو تقریباً 14 سال کی عمر کے اندر بالغ ہوتے ہیں. یہ ہمارے اسلام لاز کہہ رہے ہیں. لیکن ایز اے نیشنل لاز ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لڑکی کی بھی جو 18 سال عمر ہونی چاہیے اور لڑکے کی 18 سال عمر ہونا چاہیے. تو اس میں بہرحال یہ ہے کہ جو لڑکی جو ہے وہ جو نکاح اگر ہو گیا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ ریووک ہو سکتا ہے نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. نکاح جو اپنی جگہ پہ رہے گا. پھر یہ ہے کہ جو ہے بچی کو جو ہے اپنے سیف جو ہے دارالامان کسٹڈی میں رکھ کے دارالامان میں رکھیں گے تب تک جو ہے بچی کی 18 سال عمر نہیں ہو جاتی. لیکن اس میں کبھی بھی جو ہے وہ نکاح ختم نہیں ہوتا. نکاح جو ہے وہ ویلڈ رہتا ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا نکاح پہلے ہو جاتا ہے, جو رخصتی ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. تو جو رخصتی کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یا نکاح کے بعد جو بچی رہتی ہے تو وہ سیف کسٹڈی میں رہتی ہے, اپنے گھر والوں کے پاس ہی رہتی ہے. لیکن نکاح کے اندر رہتی ہے, لیکن جو ان کے فزیکل ریلیشنس ہیں وہ جو ہے لڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو نکاح نہیں ٹوٹے گا. اگر اللہ نے اگر فار ایگزامپل اس کی 18 سال عمر ہو جاتی ہے تو دین جو ہے اس کو بھیج دیں گے لڑکے کے ساتھ کہ آپ ان کو لے کے جائیں. اگر اس کی عمر جو ہے 18 سال نہیں ہوتی
پھر جو ہے ان کو سیف کسٹڈی میں اپنے پاس رکھیں گے. اگر لڑکی پھر اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ ابھی میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتی ہوں تو دیٹ از این ادر تھنگ. ادروائز جو ہے بچی جو ہے وہ دارالامان میں رہے گی اور جو ہے وہ سیف کسٹڈی میں رہے گی. تو اس حوالے سے یہ میری ویڈیو تھی. میں نے سوچا کہ آپ سب دوستوں کو تفصیل اس ویڈیو میں اس کیس کے بارے میں بتاؤں. تو لیٹ سی 1-2 دن کے اندر جو اس کی رپورٹ آ جائے گی اور فردر جو ہے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ بچی کی عمر کتنی ہے اور جو ہے فردر اس کیس میں کیا ہوگا. ویسے جو ہے وہ بچی نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا اور شادی وغیرہ میں نے اپنی مرضی کے مطابق کی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ دوسرے اس کے سارے کیسز وہ ختم ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں لیٹ سی کہ اس کا عمر کا تعین کرتے ہیں کہ کروانے کے لیے بھیجا ہے. اب دیکھتے ہیں ان کی کیا عمر آتی ہے. تھینک یو سو مچ. کائنڈلی جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو